السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عافیت اور چین و سکون سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی دلچسپ ویڈیو لے کر آیا ہوں اور انسان کے دلوں کو لرزا دینے والی، انسان کے دل کو پریشان کر دینے والی اور تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑ دینے والی چیز ہے۔ دراصل اس معاشرے کے اندر اکثر لوگ، جوان طبقہ، خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں، کچھ سیریل، کچھ گانے، کچھ موویز، کچھ فلمیں اور کچھ طرح طرح کے ڈرامے دیکھنے کے جو طریقے آج کل عام طور سے چل رہے ہیں، تو دوستو ہم ان کے اندر بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک بہت سارے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اکثر ہم جو گناہ نہیں بھی سمجھتے، مگر دوستو ان میں بہت سارے گانے اور بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں جو انسان کو ایک سنگین گناہ کے اندر ملوث کر دیتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ٹائم کی، کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر جو ڈرامے چل رہے ہیں، ان تمام ڈراموں کو، ناٹکوں کو، ان تمام سیریل کو دیکھ کر اپنے وقت کا برباد کرنے کے علاوہ دوسری کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ مگر اس کے باوجود ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر گناہ پر سنگین۔ اس معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے ڈرامے چل رہے ہیں اور خصوصاً ان کے اندر کچھ گانے ایسے بج رہے ہیں جو انسان ان گانوں کو اپنی زبان سے گنگنا رہا ہے، اپنے دل دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ اور دوستو اسی طریقے سے انسان صبح سے شام تک ان گانوں کو اپنی زبان اطہر سے، جس زبان سے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے تھا، بندہ ان گانوں کو اس زبان سے گاتا ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ہم پر اس زبان کو دے کر بہت بڑے احسانات کیے ہیں۔ بہت سارے انسان دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کی انسانوں کی زبان بول نہیں سکتے، ایسی زبان اللہ نے بنائی، ایسے اللہ نے کان بنائے ہیں کہ بندے کے کان ہونے کے باوجود وہ بندہ کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان گانوں کے اندر لگ کر، ان ڈراموں کے اندر لگ کر انسان اپنے وقت کو ضائع کرنے کے علاوہ دوسری کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ مگر اس معاشرے کے اندر دوسری تباہی یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، گویا کہ یہ انسان کی اس سے گناہ کرنے سے بڑی غفلت ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو آج آپ کے سامنے، آپ کے روبرو کچھ ایسے گانوں کے جو لفظ استعمال کروں گا جس میں انسان اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تو دوستو ہم نے چند ریسرچ کے بعد میں ان گانوں کا ان کو دیکھا ہے، ان کو پرکھا ہے، ان کو سمجھا ہے کہ یہ گانے آخرکار انسان کو کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک انسان گانا گا رہا ہے، وہ گناہ تو کر ہی رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ میں وہ بندہ گناہ ایسا کر رہا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر وضاحت کے ساتھ اور صاف طور سے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم شرک کے علاوہ چاہے جس گناہ کو معاف کر دیں گے، مگر ہمارے ہاں جو معافی شرک کی نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر لائن دوسرے کا فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی کہ شرک سے بڑا جو بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے تھا، اور ہم انسان ایسے گانوں کو گاتے ہیں جس میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے شرک کے اعتبار سے، کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر کر بندہ شرک کر بیٹھتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت کو ایسے گانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ فہرست رکھ رہا ہوں، آپ بغور ان کو سماعت کیجیے کہ لوگ کس طرح گانے گا رہے ہیں۔ تو دوستو، ہماری جو فہرست میں جو پہلا گانا ہم نے نوٹ کیا ہے، لکھنے والے رائٹر نے فرمایا، اور اس نے یہ کہا ہے، سیب کا موتی ہے یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ دیکھیے اس گانے کے اندر رائٹر نے یہ بات لکھی ہے کہ خدا کو اس نے بھولنے والا شمار کر دیا ہے، تب کہ اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں سے پاک اور برتر ہے۔
کیونکہ اللہ جل شانہ کس چیز کو بنا کر بھولتا نہیں ہے. گویا کہ اگر اللہ جل شانہ دنیا کو بنا کر بھول جاتا تو تمام دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر ختم ہو جاتا. اس لیے دوستو یہ شرکی کلامات سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. دوسرے نمبر پر لکھا ہے دل میں بٹھا کر لوں گی آنکھیں بند, پوجا کروں گی تیری, دل میں رہوں گی تیرے. یہ محبوبہ اپنے محبوب سے کہہ رہی ہے کہ میں تجھے اپنے دل میں بٹھا کر آنکھیں بند کر لوں گی اور ساتھ میں تیری پوجا کروں گی. گویا کہ دوستو اللہ کے سوا یہ محبوبہ دوسرے انسان کو اللہ کی لائق بنا رہی ہے, اور جو مقام اللہ جل شانہ کا ہے یہ مستورات یہ عورت اپنے محبوب کو اس مقام پر پہنچا رہی ہے. گویا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں تیری عبادت کروں گی اور تیری پوجا کروں گی, جبکہ عبادت کے لائق, پوجا کے لائق اور صرف اللہ کی ذات اعلیٰ ہے. اس لیے دوستو ہمیں ایسے الفاظوں سے بچانا چاہیے جو انسان کے گناہ کے ساتھ ساتھ میں انسان کے ایمان کو بھی ختم کرنے والی چیز ہے اور صرف کرنے والی ہے. اس نمبر پر تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے, سجا جو دے گا رب وہ منظور ہوگی, بس اب تو ہم تمہاری عبادت کریں گے. دو لفظ بڑے سخت کہے گئے ہیں. وہ محبوب اپنے محبوب سے کہہ رہی ہے کہ وہ تمہارے سوا کسی کی چاہت نہ کریں گی, وہ دوسرا مسئلہ ہو گیا, مگر سزا جو دے گا رب وہ منظور ہوگی. سزا کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے, تبکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی فرمایا کہ جس انسان کو ہم نے عذاب دے دیا ہے اور جو انسان جہنم میں پہنچ گیا ہے تو اس کا عذاب شدید ہوتا جائے گا, اس کا عذاب سخت ہوتا جائے گا. اس لیے دوستو آخرت کا عذاب اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم انسان اس عذاب کو سمجھ لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ تمہاری میں عبادت کروں گی. تمہاری عبادت کرنا گویا کہ اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر وہ دوسری چیزوں کو پوج رہی ہے, وہ شرک کر رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اس لیے دوستو ایسے گانوں سے, ایسے لفظوں سے ہم لوگوں کو بچنا بہت ضروری ہے, اور جن کو ہم جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, کس نے لکھا ہے, کون رائٹر ہے, ان کا کیا مقصد ہے, کیا پروپیگنڈا ہے, کہ ہم ان چیزوں کو ہرگز نہیں جانتے. اس لیے دوستو ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور نمبر 4 پہ لکھیے بے چینیاں سمیٹ کے سارے جہاں کی, جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہاں کی, جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. گویا کہ اللہ جل شانہ کو اس نے بے بس قرار دیا ہے کہ جب اللہ سے کچھ نہ بن سکا تو میرے دل کو بنایا. گویا کہ وہ چاہتا کچھ اور آتا بنانا, اور جب اس سے کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. گویا کہ یہ بندہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے. اللہم حافظنا. اور نمبر 5 پر دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ, صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ. نعوذ باللہ, اللہ جل شانہ کسی کو صدمہ نہیں دیتا. وہ اللہ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں, کیا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. بہرحال صدمے جو اس بندے نے اٹھائے وہ کہہ رہا ہے کہ جب تو نے دنیا بنائی ہے دنیا میں آ کے دیکھ, اور جو صدمے تو نے مجھے دیے تو بھی ان کو سہ کے دیکھ. تب کہ اللہ جل شانہ ایسی تمام چیزوں سے پاک اور اعلیٰ اور برتر ہے. نمبر 6 پر اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی, تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی. اللہ حفاظت فرمائے ایسے حالات سے. اور ہم مسلمان, ہم اسلام کے چاہنے والے, نبی کو ماننے والے, ہم ایسے لفظوں کو برابر اپنی زبان سے دہراتے رہتے ہیں. اس لیے دوستو ایسے گانوں سے پرہیز کیجیے. اور نمبر 7 حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے, خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے. دوستو اللہ جل شانہ ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, مگر یہ انسان, یہ لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ جب حسینوں کو جو بہانے آتے ہیں وہ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں. تب کہ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی اس چیز سے بے علمی ثابت کرے کہ اللہ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. نمبر 8 پر خدا بھی آسماں سے زمین پر دیکھتا ہوگا, میرے محبوب کو کس نے بنایا
سوچتا ہوگا۔ خدا جل شانہ کو کسی چیز کو بنانے کے بعد سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کس چیز کو کیسے بنایا، اور گویا کہ جب اس نے جو چیز بنا دی ہے اس کو سوچنے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ جل شانہ اپنے اس بنانے پر افسوس کر رہا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو بھی چیز دنیا کے اندر بنائی ہے وہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ بنائی ہے۔ نمبر 9 پر، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، اور سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں۔ دوستو، اس بندے کو دوسرے بندے کے اندر، دوسری محبوبہ کے اندر رب دکھ رہا ہے، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے سجدے سر جھکتا ہے تو میں کیا کروں۔ تو گویا کہ یہ انسان اللہ جل شانہ کے سوا دوسرے انسان کو سجدے کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، بے بسی ثابت کر رہا ہے کہ اس کے سامنے میرا سر جھکتا ہے اور میں اس کو سجدہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں بے بس ہو رہا ہوں تو میں کیا کروں۔ گویا کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، مگر اسلام کے اندر اللہ کے سوا کسی دوسری مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں اور حرام ہے۔ نمبر 10، جنت سجائے تیرے لیے اور چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے۔ اکثر یہ لوگ محبت کے اندر آ کر ایسے لفظوں کو استعمال کر لیتے ہیں، یہ اس کا مطلب اور معنی نہیں سمجھتے کہ اس گانے کا، اس لفظ کا کیا مقصد ہوگا اور اس کا کیا معنی ہوگا۔ اس لیے دوستو ایسے گانوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نمبر 11، ہوا ہے آج پہلی بار ایسے مسکرایا ہوں، میں تجھ سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ اللہ اکبر! کیسے کیسے لفظ ہم لوگوں سے کہلوائے جا رہے ہیں، اور کیسے کیسے لفظ ہم بنا سوچے سمجھے ہم مسلمان کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ فطرت جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی تھی حیا کی، وہ انسان چھوڑ کر خود اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور اللہ کی بارگاہ سے اس بات کی اجازت لے کر آیا ہے کہ میں تمہاری مخلوق کے اندر بے حیائی کو عام کر دوں گا، اور نعوذ باللہ اللہ نے اس کو اجازت مرحمت فرما دی۔ اس طرح کے لفظ انسان کے لیے زیب نہیں دیتے کہ وہ ادنا سی مخلوق ہو کر اللہ جل شانہ کے شان میں ایسے لفظوں سے غصائی کرے۔ نمبر 12، تجھ کو دی صورت پری سی دن نہیں تجھ کو دیا، اگر ملا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے تمام امت مسلمہ کی کہ انسان ایسے ایسے لفظ استعمال کر رہا ہے کہ تم کو دی صورت پری سی، یہ تو ٹھیک کیا، اور تجھ کو دن نہیں دیا، اگر ملا مجھے خدا تو میں یہ بات خدا سے پوچھوں گا کہ تو نے ایسا ظلم کیوں کیا، جبکہ اللہ جل شانہ ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے سے پاک ہے۔ تو اس لیے دوستوں ہمیں ایسے لفظوں سے بچ جانا چاہیے اور ایسے گانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 13، جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، تب سے دیوانہ ہوا میں اور رب بھی دیوانہ لاگے رے۔ دیوانہ بولتے ہیں اردو کے اندر، اردو زبان کے اندر پاگل کو۔ گویا کہ میں جب سے تو سے عشق کیا ہے، جب سے میں نے تیرے کو دیکھا ہے، جب سے مجھے بھی پاگل پن محسوس دے رہا ہے، اور مجھے جو رب ہے وہ بھی پاگل محسوس دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے دوستو ہمیں ایسے لفظوں سے ہرگز پرہیز کرنا چاہیے، ہم ایسے لفظوں کو اپنی زبان یا طرز سے ہرگز استعمال نہیں کریں۔ اور نمبر 14 پر، میری زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے، بیٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے، یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، یارا تیری یاری کو میں نے خدا مانا، نعوذ باللہ۔ یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ، یہ جو لفظ استعمال کیا ہے 30 نمبر کا کہ میں نے تیری یاری کو خدا مانا۔ خدا دوستو صرف ہم اللہ کو مانتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، اور جو ہماری عزت ذلت موت زندگی ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ اس لیے دوستو ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا نہیں مان سکتے، اور یہ لفظ دوسرے کو استعمال کر دینا، دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال کر دینا گویا کہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور پلس اس نے شرک کیا، اور شرک کو اللہ جل شانہ معاف نہ کرنے کا پہلے اعلان کر چکا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں ایسے لفظوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نمبر 14 پر، پھولوں سا چہرہ تیرا کلیوں سی مسکان ہے، رنگ تیرا دیکھ کر روپ تیرا دیکھ کر
قدرت بھی حیران ہے۔ دوستو ایسا نقشہ کھینچا کسی نے اس کا کہ نہ تیرا جو نقشہ جو بنایا ہے اور اللہ جس نے تجھے بنایا ہے، تیرے چہرے کو دیکھ کر، تیری خوبصورتی کو دیکھ کر رب بھی حیران ہے، قدرت بھی حیران ہے۔ تب یہ اللہ جل شانہ نے ایسی ایسی ہستیاں پیدا فرمائیں، جس میں یوسف علیہ السلام ایک مشہور و معروف ہستی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ ان عورتیں نے دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، جس وقت زلیخا نے اپنی بے بسی پیش کی تھی کہ تم ان پہ دل کیوں کھو بیٹھی، کہ ان کو دل دے بیٹھی، تو انہوں نے وہ ایک نظام پیش کیا تھا، ساری عورتوں کے ہاتھ میں چاقو دیے تھے، اور چاقو دینے کے بعد میں ایک سیب دیا تھا، پھر سب عورتیں کاٹنے لگی تھی، اور اس وقت وہاں یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا تھا، ان کو بلایا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے ایک جھلک دکھا کر چلے گئے تھے، گویا کہ تمام مستورات اس جو ان کے ہاتھ میں پھل تھا اس کی وجہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے گلے کو کٹ مار دیا تھا اور وہ خون جاری ہو گیا تھا۔ مگر اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ان عورتوں نے دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کٹوا لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی ہیں عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ پر چھریاں چلائی تھی، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو گویا کہ اپنی سینوں پر چھری چلا بیٹھتی۔ مگر یہاں پر اللہ جل شانہ کی توہین کی جا رہی ہے کہ اللہ قدرت کو، تیرے اس روپ کو دیکھ کر، تیرے اس چہرے کو دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے، تب کہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو معاف فرمائے۔ ہم لوگوں کو ایسے لفظوں سے استعمال کرنے سے ہرگز پرہیز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔